تو دیکھیے مفتی کے پاس اور قاضی کے پاس کیوں پہنچا؟ خوف خدا کو لے کر آیا. وہ حق چھیننا نہیں چاہتا، وہ حق دینا چاہتا. ایک آدمی تھا یہاں لگا جو بزنس کرتا تھا اور اس کو مال لینے کے لیے ایسی کنٹری میں جانا پڑتا تھا جہاں صرف اسی جگہ کو مال ملتا تھا، دوسری جگہ نہیں. لیکن وہاں کا ماحول اتنا خراب تھا کہ یہ آدمی جب وہاں جاتا تو 2-3 دن کے بعد پھر رہنا مشکل ہو جاتا، اور اس کو لمبا اسٹے کرنا پڑتا تھا، لانگ اسٹے کرنا پڑتا تھا وہاں، مال کا سلیکشن، اس کا کلیکشن کر کے اپنے ملک میں کنٹینر بھیجنے کے لیے. تو یہ بڑا پریشان تھا. ایک تو نگاہیں اس کی پریشان رہتی تھی، سیکسول جذبات اس کے بنتے تھے، اور دوسرا اس کو حلال کھانے کو نہیں ملتا تھا. تو یہ بڑا پریشان. ایک مرتبہ اس نے بہت غور کیا، بہت اللہ کی طرف توجہ کی، بہت رویا دھویا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ یہ جو 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح کی اسلام نے اجازت دی ہے، یہ عیاشی کے لیے تھوڑے دی ہے، وہ ایسے ہی مجبور، ایسے ہی ضرورت مند کے لیے تو دی ہے. تو یہاں ایک نکاح کر لیں، یہاں بیوی کو رکھے، جب آئے گا تو حلال بیوی بھی ملے گی، حلال کھانا بھی ملے گا. تو یہ بڑا خوش ہوا. چنانچہ اس نے سیکریٹ ایک چپ چاپ دوسرا نکاح کر لیا اس ملک کی ضرورت کے اعتبار سے، اور پہلی بیوی سے پورا کا پورا اس کو ہڈن رکھا، چھپایا. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کو جتنا چاہے چھپاؤ وہ چھپتی نہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں. اور خاص طور سے 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک ہے عشق، اور ایک ہے مشک، اور تیسرا ہے کھانسی خشک. یہ 3 چیزیں چھپائی نہیں چھپتی. ایک تو خشک کھانسی جس میں بلغم نہیں اکھڑتا، اس میں آدمی کھانستا ہے تو جیسے کتا کھانستا ہے ایسی آواز نکلتی ہے، وہ چاہے جتنا دبائے اتنا ہی وہ کھانس اٹھتی ہے. تو ایک تو عشق نہیں چھپتا، دوسرا مشک نہیں چھپتا. مشک کو کہیں بھی دبا کے چھپا کے رکھو تو اس کی مہک نکلتی رہتی ہے. تو عشق نہیں چھپتا، مشک نہیں چھپتا، اور کھانسی خشک نہیں چھپتی. بہرحال اس نے نکاح کیا اور پہلی بیوی کو اس کی بو آ گئی، اور وہ سمجھ گئی کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. یہ جاتے ہیں تو بڑے کمفرٹیبل آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، بلکہ دال پوری کالی ہے. لیکن اس نے سوچا جب میرے شوہر نے نکاح کیا ہے تو زنا تو نہیں کیا، منہ تو کالا نہیں کیا. کوئی بات نہیں، جب اسلام نے، شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے تو مجھے اس میں بادھا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا شوہر سمجھدار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حلال کاروبار کرنے والا ہے. اس نے جو کچھ کام کیا وہ سوچ سمجھ کے کیا، الٹپ تو نہیں کیا. تیسری بات یہ، میرا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں کمی نہیں کرتا. تو جب یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں تو اس کا ہڈن اور اس کا سیکریٹ اوپن کر کے اس کو تکلیف دینے کا کیا فائدہ. اس لیے اس نے بھی ٹھنڈے کلیجے اس بات کو برداشت کر لیا. اللہ کی شان، ایک لمبی مدت کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اولاد نہ پہلی عورت سے تھی اور نہ دوسری عورت سے تھی، اور انتقال ہوا پہلی عورت کے گھر میں. جب اس کے انتقال ہو گیا، دفن ودھی مکمل ہو گئی، تدفین ہو گئی، دوسرے دن اس نے مفتی صاحب کو بلایا اور کہا مفتی صاحب میرے شوہر کی ایک بیوی اور تھی دوسرے ملک میں، اور مجھے کنفرم پکا پتا ہے. اب اولاد تو کوئی ہے نہیں، وہ اتنا کیش چھوڑ کر گئے ہیں، اتنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں، اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے دونوں کے درمیان. تو انہوں نے ترتیب بتا دی. اس نے جو چیز نہیں بھیجی جا سکتی تھی، غیر منقولہ تھی، اس کی قیمت بنا کر اس کا ہاف کیا، اور جو کیش تھا اس کا ہاف کر کے، جویلری اس کا ہاف کر کے ایک بیگ پیک کیا، اور ایک امانت دار شخص کو ہائر کیا اور کہا کہ میرے شوہر کی ایک دوسری بیوی میری سوتن فلاں ملک میں رہتی ہے، اگر آپ امانت داری کے ساتھ میری اس امانت کو اس تک پہنچا دو اور وہاں سے آپ پہنچ بھی لے کر آؤ، اس کا لکھان بھی لے کر آؤ، تو میں آپ کو اتنا اتنا دوں گی. وہ تیار ہو گیا. اب یہ گیا، اس ملک میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی. جب دروازے پہ دستک دی تو اس نے پوچھا کون؟ کہ میں ایک پردیسی ہوں اور ایک دکھ بھری خبر لے کر آیا ہوں. کہ وہ کیا؟ کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا آپ کی سوتن نے، آپ کے شوہر کی پہلی بیوی نے یہ بیگ بھیجا ہے، یہ پورا جویلری اور کیش سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ان کے انتقال کے بعد
جو آپ کا حصہ بنتا تھا، آپ کی سوتن نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور یہ آپ کی امانت بھیجی ہے، اور آپ ایک پہنچ لکھ کر مجھے دے دیں تاکہ میں ان کو پہنچا دوں۔ تو خیر خوب روئی، رونے کے بعد کہا اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا۔ دیکھو پہلی نے بھی سلام بھیجا اور دوسری کیا کہہ رہی ہے، اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا، اور آج کی ہوتی تو کیا کہتی، تو ڈاکن کو میرا سلام کہنا، وہ پی گئی میرے شوہر کو، کھا گئی، نگل گئی میرے شوہر کو، جی اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ میرے شوہر جب لاسٹ ٹائم یہاں آئے تھے تو ان کو کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید میری عمر میں اب برکت نہیں ہے، میری عمر جو ہے اب زیادہ نہیں ہے، لہٰذا وہ جاتے وقت مجھے کافی سارا مال پیسہ بھی دے کر گئے، اور چلتے ہوئے ایک طلاق میں دے کر گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ دیکھو زندگی میں پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو، بقیہ زندگی تم کسی کے سہارے گزار لینا، تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ لہٰذا جس وقت ان کا انتقال ہوا میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، جب نکاح میں نہیں تھی تو اس مال میں میرا حصہ نہیں لگتا، اس کو واپس کر دو۔ اگر پہلے والی نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا؟ اس نے تو بتایا تک نہیں تھا پہلی بیوی کو، اور دوسرے والی اگر اس کو ریسیو کر لیتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا؟ لیکن چونکہ دونوں کا دل متقی تھا، دونوں اس بات کو جانتی تھی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اگر اس مال کو استعمال کر لیا جائے تو کتنے دن چلے گا، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، جب ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، اسلام کے پورے پورے احکام پر عمل کریں گے، پھر دیکھیے ہماری زندگی میں کیسی برکتیں آتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 2-4 احکام پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو 100% فالو کر لیا، 100% ہم نے اسلام کے احکام پر عمل کر لیا اور اللہ کا حق ادا کر دیا، اور باقی زندگی ہم چاہے جو کھائیں، چاہے جو پئیں، چاہے جو بولیں، چاہے جو کریں، وہ باقی ہماری مرضی۔ نہیں دوستو، یہ غلط بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں احکام دیے ہیں۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی، پیدا ہونے سے پہلے جب شوہر بیوی کے قریب جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ چاہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جب رات کے وقت دروازہ بند کرے تو بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرے، اس لیے کہ جب بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے شیطان ابلیس گھر کے باہر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے، مالک نے بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا، نہ مجھے یہاں رات گزارنے کا موقع ملے گا اور نہ مجھے یہاں کھانے کو کچھ ملے گا۔ اور جب بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہاں مجھے رات گزارنے کا بھی موقع مل گیا اور مجھے یہاں کھانے کا بھی، ان کے گھر میں جو رزق ہے اس میں بھی موقع مل گیا، جی، اور دنیا بھر کے تماشے کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ لہٰذا بغیر بسم اللہ کے جب دروازہ بند کرے گا شیطان انٹر ہوگا، اور جب میاں اور بیوی دونوں کے دونوں آپس میں تنہائی کی میٹنگ کریں گے، تنہائی کی صحبت اختیار کریں گے، جو اللہ پاک نے حلال میاں بیوی کے لیے عبادت اور حلال ایک طریقہ رکھا ہے، جب وہ انجوائے کریں گے شیطان اس عمل میں داخل ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو حکم فرمائیں گے جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کے اندر میں بھی شیطانیت کا اثر آئے گا۔ اب آج کل جو ہمارے بچے اور ہماری اولادیں نافرمان ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی بنیاد میں شیطان کی پھونک لگ گئی ہو؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے اسلام کے احکام کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ دروازہ بند کرو بسم اللہ کہہ کے، اعوذ باللہ پڑھ کر آپ قریب آؤ بیوی کے۔ اب شیطان اور انسانوں کے درمیان پردہ ہو گیا، اب یہ اس عمل میں دخل اپنا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے جو اولاد عطا فرمائیں گے کیا پتہ کون سا اللہ کا وہ وقت کا ولی ہو۔ کئی مرتبہ بہت سے نوجوان بچے آ کے کہتے ہیں حضرت دعا کرنا، میری بیوی کو 3 مہینے ہو چکے حمل سے ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بیٹا دے یا بیٹی دے، دونوں میں سے کوئی بھی دے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ ہو، خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو اور بخت والے نصیب والی ہو۔ جب میں یہ دعا دیتا ہوں تو کہتا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تیسری چیز نہ ہو، کیا تیسری چیز بھی کچھ ہوتی ہے؟ میں نے کہا اگر شیمیل آ گیا، ہجڑا آ گیا تو کیا ہوگا؟ زندگی بھر
میں ایک شہر میں گیا، ایک شخص نے مجھے اپنے گھر میں بلایا اور بلانے کے بعد تنہائی میں لے گیا، ایک بچے کو بلایا، بہت پیارا بچہ، آنکھیں اس کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ حفظ کرا۔ اس کے بعد بچے کو کہا بیٹا جاؤ، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے وہ شخص روئے اور کہ حضرت آپ جو دعا میں یہ کہتے ہو نا کہ بہت سی تمنائیں ہمارے دلوں میں ایسی ہیں جن کو کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، ایسا لگتا آپ میرے دل کی بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تکلیف کیا ہے آپ کو، کیوں پریشان؟ تو کہا یہ جو بچہ ابھی گیا جو حفظ کر رہا ہے یہ شیمیل ہے۔ اب بتائیے اس غم کو میں کس سے کہہ سکتا ہوں اور کیسے اس کو سہ سکتا ہوں؟ میں چند دن پہلے، چند مہینے پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، لقط المرجان فی احکام الجان، علامہ سیوطی، امداد اللہ انور، مولانا امداد اللہ انور نے اس کا ترجمہ کیا اردو زبان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہجڑا ہوتا کیسے ہے پیدا، کہ جب میاں بیوی ایام کے دنوں میں قریب ہوتے ہیں، جن دنوں میں عورت کو عذر ہوتا ہے، نماز اس کی چھوٹی بھی ہوتی ہے، وہ عذر کے دن ہیں، اور مرد کو جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کے قریب وہ عمل کرے اس کے ساتھ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر نہ مانے اور ان حالت میں وہ یہ معاملہ کرتا ہے تو شیطان بھی اس عمل میں شریک ہوتا ہے، اور اس رات میں اگر نطفہ ٹھہر گیا، بچہ ٹھہر گیا، تو پھر وہ ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیے اسلام نے لائف اسٹائل ہمیں دی ہے کہ ہماری ابتدا کیسی ہو۔ کمرہ بند کرے، بسم اللہ کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے قریب آئیں، تاکہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہو اس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو۔ جب اولاد پیدا ہو تو اس کو غسل دیں، صاف ستھرا کریں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، اور اذان اور تکبیر کے الفاظ دونوں سملر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں الفاظ برابر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں آتا کے ساتھ ہی وائس میسج بنا کر دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اس کائنات کے اندر اے انسان تو ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اے بچے تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، وہ تنگ و تاریک جگہ تھی، اب تو کشادہ گھر میں پیدا ہوا ہے، اب گھر کے باہر نکلے گا تو بلند و بالا آسمان اور چمکتا دمکتا چاند اور سورج دیکھے گا، آسمان کی بلندگی دیکھے گا، گھر کے قریب میں پہاڑ اور دریا ہوگا تو اس کی اونچائی کو دیکھے گا، جی اس کے طول و عرض کو دیکھے گا، تو یہ سب تجھے بڑی نظر آئیں گی، خبردار یہ چیز بڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے بچپن سے وائس میسج بنا کر کیا تربیت روحانی کی جاری ہے کہ دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ میسج جم جائے کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا لفظ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی وہی میرا معبود ہے، میرے سجدے اس کے سامنے ہوں گے، عبادت میں اسی کی کروں گا، اور کسی چیز کو وہ درجہ محبت نہیں دے سکتا جو اللہ کو دینی ہے مجھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر، اللہ کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب جب یہاں تک اقرار کر لیا، اب آگے اعمال کی دعوت ہے۔ تو اس اذان میں سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد رسالت ہے، اس کے بعد پھر اعمال کی دعوت ہے، اور کوئی بھی دعوت اس وقت تک کامیاب نہیں جب تک کہ اس میں توحید اور رسالت اور اعمال نہ ہو۔ لہذا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا، اللہ کو معبود مان لیا، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول اور میسنجر اور پیغمبر مان لیا، تو اللہ نے اسی نبی کے ذریعے سے جو نماز کی دعوت پہنچائی ہے اس کو بھی مان لو، اس کو بھی سویکار کر لو۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ نماز تو پڑھیں گے لیکن ملے گا کیا؟ اپن تو بزنس مین لوگ ہیں نا، اپن سے مراد میں نہیں، آپ سب۔ اور تجارت تو سنت ہے، بزنس کوئی بری چیز تھوڑی ہے، تو خیر ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اس میں کامیابی ہے۔ ارے یہ تو بتاؤ کیسی کامیابی؟ لمیٹیڈ ان لمیٹیڈ؟ ان لمیٹیڈ، ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ ارے بھائی ایسا تو ہوئے بھلا کہ کامیابی کے بعد ناکامی کہاں؟ جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا،
اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا. اللہ جس کو کامیاب کرتے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور جب اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، گواہی دے دی اور نماز کی دعوت پہنچ گئی اور اس کی کامیابی کے بارے میں بتا دیا، گھوم پھر وہی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اذان فنش، تکبیر فنش. سمجھ گئے دوستو؟ اب جس بچے کی گروتھ اس طرح کی ہو کہ اس کی بنیاد جب پڑی تو اس وقت بھی اللہ کا نام، بسم اللہ اور سنت کا خیال، اعوذ باللہ، شیطان سے بچانے کی اس کی کوشش. اور جب دنیا میں آیا تو دائیں اور بائیں کان میں ایسے بھاری بھرکم میسج اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں جس میں اس کا ایمان بن رہا ہے. جی. اب دوسرا حکم یہ آتا ہے ماں کے لیے، اب اس کو دودھ پلاؤ، اور دیکھو خیال رکھنا بسم اللہ کہہ کے پلانا. تو جو ماں اپنے بچے کو بسم اللہ کہہ کے دودھ پلاتی ہے اور یہ نیت کرتی ہے، میرے پیارے اللہ، میرے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے میرے بچے کو علم و معرفت کا دریا عطا فرما، علم و معرفت کا دریا عطا فرما. یہ بچہ بسم اللہ کے بعد، اور بلکہ اگر ماں وضو کا بھی اہتمام کر لے تو سبحان اللہ، نور علی نور، تیمم کا اہتمام کر لے تو نور علی نور. اب یہ بچہ ایسی پاکیزہ غذا جی حاصل کر کے جو بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ کے نام لے کر اس کے منہ میں دی گئی ہو، تو بتائیے بچے کی گروتھ کتنی شاندار ہوگی، اس کی گروتھ کتنی شاندار ہوگی. پھر ماں کے لیے یہ حکم ہے کہ بچہ جب کچھ بولنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ کہو، بیٹا اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، اللہ اللہ اللہ. اب یہ بچہ کچھ نہیں بولے گا شروع میں، بس سراپا سنے گا سنے گا سنے گا، اور پھر جب یہ اللہ بولنا شروع کرے گا تو اتنا بولے گا کہ ماں کہ بیٹا میں ذرا کچھ اور کام کرنا ہے، بیٹا آہستہ بولو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رٹ لگ جائے گی. اور جب بچے نے اللہ بول دیا، اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس کی ابتدا دنیا میں اللہ کے نام سے ہوئی ہو اس کی انتہا بھی اللہ پر ہوگی. ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کا آخری کلام اللہ کا لفظ ہو، اللہ کا کلمہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو. تو دیکھیے دوستو کتنی بہترین فنکشن ہے، کتنا شاندار طرز حیات ہے، سسٹم کتنا بہترین اسلام کا جی، کہ بچہ اس طرح سے. پھر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، بسم اللہ کہہ کے پلایا گیا. 7ویں دن اس کا ولیمہ کیا گیا، کیا کہتے ہیں، عقیقہ. اور عقیقہ کرنے پر بچے کے اوپر جو کچھ اللہ والا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. اور اب اس بچے کی تربیت ایسی کرو کہ یہ بچہ اللہ کہنے والا بنے. جب اس انداز کا کی تربیت ہوگی یہ بچہ آگے چل کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. آج ہمارا حال یہ ہے میوزک سنا سنا کے بچوں کو سلاتے ہیں، میوزک سنا سنا کے بچے کو بہلاتے ہیں اور چپ کرتے ہیں. بتائیے وہ بچہ اور بچی وہ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد ڈانس نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ سنگر نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ تو دیکھو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، نبی کو آخری نبی ماننے والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ ہے اسلام. ابھی تو میں نے ابتدائی حصہ سنا ہے کہ اسلام میں کیسے پورے داخل ہوں گے. اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ لائف اسٹائل پوری اسلامی انداز سے ہم کریں، ہم نکاح شادی بیاہ اسلامی انداز پر کریں. اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا احکام دیے واضح. افضلها برکتاً ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محبوب حاصل فرما رہے ہیں افضل نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو. اس کا الٹا مطلب کیا ہے؟ سب سے منحوس نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا گیا. تو جس میں کم سے کم خرچ کیا جاتا ہے اس کو افضل نکاح قرار دیا گیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں نکاح اتنا سستا اتنا آسان ہے، نہ اس میں گھوڑے جوڑنے پڑتے ہیں نہ ہاتھی بلانے پڑتے ہیں. بھائی قاضی شریعت مفتی شریعت وہ کہتا ہے بھائی تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا کہو تم نے قبول کی کہ جی میں نے قبول کی، کیا ہو گیا نکاح، جاؤ. 2 جملے میں نکاح ہوتا ہے جی، 2 جملے میں نکاح ہوتا ہے. یہ تو صبح شام کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی نکاح اس طرح سے تو صبح شام کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. جب تک لائٹنگ نہ ہو، جب تک بڑا سا بڑا منڈپ نہ ہو، جب تک کوئی بہت بڑے کیٹرنگ والے کو بک نہ کیا گیا ہو، جب تک 1000 1200 1500 2000 لوگوں کے کھانے کا انتظام نہ ہو، جب تک 2-3 دن تک
گھر کے سامنے یہ کھانے پینے کا نظام نہ چل رہا، گویا کمایا ہی تھا اس کے لیے. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کرنے سے غریبوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جس دن امیر کی بچی رخصت ہوتی ہے اس دن غریبوں کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، ان کے گھروں کے اندر ماتم ہوتا ہے. بچی سوچتی ہے کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی، میرے باپ نے آج پڑوسی کی بچی کو رخصت ہوتے دیکھا. وہ سوچ رہا ہوگا ہائے میرے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں، میرے پڑوسی نے تو اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو اتنا کچھ دے دیا، میں کیا دوں گا. تو وہ بیٹی سوچتی ہے اللہ آج کی رات میری موت آ جائے تو بہتر ہے، تاکہ میرے باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اور انہی مالداروں کی مالداری کے چوچلوں کی وجہ سے امت کی غریب بچیاں کئی مرتبہ کافروں کے ہاتھ پکڑ کے جاتی. ایک بچی سے جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ان میں جو افراد محنت کر رہے ہیں ان کو کنونس کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اسلام میں تمہیں کیا شک تھا، کیا کمی نظر آئی کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا. تو ان میں سے مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک لڑکی کے پاس گئے جس نے کسی مشرک کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اپنی شادی کر لی تھی. کہ بہن یہ بتاؤ کہ اسلام میں تمہیں کیا ڈاؤٹ تھا جس کی وجہ سے تم نے اسلام کو چھوڑا اور کفر اختیار کیا. اس نے کہا کہ اسلام میں کوئی شک نہیں، اسلام میں کوئی شک نہیں. پھر کہا مجھے 90 سے 95 لڑکوں نے دیکھا اور ریجیکٹ کیا، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں دنیا کی کوئی چڑیل ہوں، کوئی ایسی بدصورت ہوں کہ مجھے کوئی پسند کرنے والا نہیں. تو جس شخص کے ساتھ ہوں وہ اس نے مجھے پسند کیا، مجھے لائک کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ چلی گئی. اب آخرت میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میری دنیا تو اچھی گزرے گی. میں نوجوان بچوں کو کہتا ہوں پیارے نوجوانوں، جب تمہیں گناہ کرنا ہوتا ہے تو اندھی ہو چلے گی، لنگڑی ہو چلے گی، کالی ہو چلے گی، گوری ہو چلے گی، یہاں تک کہ سوئی پر ہو چلے گی، کچرا چننے والی ہوگی چلے گی. جب زنا کرنا ہو اور بدکاری کرنا ہو تو سب چلے گی. اور جب نکاح کرنا ہو تو میجر ٹیپ لے کے نکلتے ہیں، ناک ایسی ہو، فنگر ایسی ہو، ہتھیلی ایسی ہو، سینہ ایسا ہو، ہپ ایسے ہو، پیر ایسے ہو. ذرا سوچے تو صحیح، تمہاری سگی بہن کے بارے میں اگر کوئی اس طرح میجر ٹیپ لے کے نکلے اور ریجیکٹ کر کے جائے تو کیا گزرے گی ماں باپ پر اور کیا گزرے گی تجھ بھائی پر کہ میری بہن کو کوئی ناپسند کر کے گیا. اور کل تیرے بھی بیٹی ہونے والی ہے، کل تیرے بھی یہاں بچی پیدا ہوگی اور ان کو ریجیکٹ کرے گا تو کس کونے میں جا کے گھر میں منہ چھپا کے روئے گا. کیا پیدا تو نے کیا اپنی بیٹی کو یا اللہ نے تیرے یہاں بھیجا ہے؟ اور جس اللہ نے بھیجا ہے تو جو ڈیزائن جو کچھ بنایا اس کا بنایا ہوا ہے، تیرا خود کا چوائس کیا ہوا ہے. تو جب انسانوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے نہیں تو جس اللہ نے دیا ہے جیسا دیا اس کو قبول کرنا چاہیے. ایک بزرگ تھے، رنگ کے ذرا کالے، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، یعنی حسن کی تعریف کے اندر ان کی شکل صورت وہ فٹ نہیں ہوتی تھی. تو ایک نوجوان نے دیکھا، دیکھ کے یوں ہنسا. وہ سمجھ گیا کہ میری صورت کو دیکھ کر یہ ہنسنے لگا ہے. فوراً کا بیٹا کس پر ہنس رہے ہو، کمہار پر یا برتن پر؟ یعنی میرا بنانے والا کمہار وہ تو اللہ ہے اور میں اس کا بنایا ہوا برتن ہوں. تو تم کس بات پہ ہنس رہے ہو، اللہ کی کاریگری پہ ہنس رہے ہو یا برتن کی بناوٹ پہ ہنس رہے ہو؟ اور دونوں چیزیں خطرناک. اگر ہم انسان اللہ کی بناوٹ پہ ہنسیں تو بھی ہمارے لیے ڈینجر معاملہ ہے، اور ہم اللہ کے فیصلے پہ ہنسیں تو بھی ہمارے لیے ڈینجر معاملہ ہے. پیارے نوجوان بچوں، ہرگز رنگ و روپ پہ مت جاؤ. دیکھو اگر سیکسول جذبات صرف گوروں کو اور گوری کو دیکھ کر جو ہے ایکٹیو ہوتے تو افریقہ میں ایک کے بھی بچہ نہ پیدا ہوتا. میں ذرا نوجوان بچوں سے کھل کے ایک بات کہہ رہا ہوں، سیکسول جذبات اگر گوری چٹی چمڑی کو دیکھ کر ہی ایکٹیو ہوتے تو افریقہ میں ایک کے یہاں بھی بچہ نہ پیدا ہوتا، کیونکہ وہ تو کالے ہیں تو ان کے یہاں تو کچھ ایکٹیویٹی اس طرح لائن کی ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن ہو رہے ہیں اور ڈھیر سارے ہو رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے سیکسول جذبات کا ایک طوفان رکھا ہے. جب وہ جذبات ایکٹیو ہوتے ہیں پھر آندھی اندھیرا سب ایک ہو جاتا ہے. پھر کالے گورے کو نہیں دیکھتا، پھر لنگڑے لولے کو نہیں دیکھتا، پھر تو اپنے جذبات کو اس کو پورا کرنا ہے. اللہ نے یہ جذبہ رکھا اس لیے ایسا تاکہ تمام کے جذبات جو ہے ریلیز ہو جائیں اور تمام کے نکاح وجود میں آ جائیں. اس لیے میرے بھائیوں، رنگ روپ دیکھ کر کبھی بھی فیصلے مت کرو، دین کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ سامنے والا لڑکا سامنے والی لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، تقوی والے ہیں کہ نہیں. تو اسلام نے نکاح کے بارے میں باقاعدہ سلیبس رکھا، چیپٹر رکھا، کن چیزوں کو فالو کریں. حلال روزی کے بارے میں باقاعدہ سلیبس رکھا، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دینا،
झूठ नहीं बोलना, कम नहीं तोलना, दिखाना कुछ और देना कुछ और, जी तोलना कुछ और बोलना कुछ और, ये मुनाफकत है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कपड़े की एक दुकान थी। अपने सेल्स बॉय से कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ ज़रा घर, खाना खाना भी है, कुछ आराम भी करके आना है, तो देखो आपको तो पता है किस कपड़े की क्या कीमत है, उसी के हिसाब से बेचना है। अलबत्ता ये जो टाका, ये जो कपड़े का थान रखा हुआ है, इसमें एक ऐब है। जब कोई खरीदने वाला आए और इसको पसंद करे तो कह देना इसमें एक ऐब है और उस ऐब की वजह से उसकी कीमत हमने ये रखी। खैर जब इमाम साहब तशरीफ लाए, देखा वो टाका बिक चुका था। पूछा वो बिक गया कि जी बिक गया। का ऐब बता दिया था, कस्टमर को ऐब बता दिया था, तो माफ़ करना मतलब भूल गया। इन्ना लिल्लाहि व कहा कितने में दिया कि इतने में। पुराने ज़माने में कागज़ की करेंसी नहीं थी, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे और ढेर सारे होते थे, तो उनको गिन कर किसी थैली में बंद करके सर बमोहर कर देते थे कि इसमें 100 सिक्के गिने हुए हैं मसलन। तो उसने एक थैली उठा के दे दी कि इसमें मैंने इसके बदले बेचा है, तो ये लाओ। उसकी वो बताओ, हुलिया बताओ कैसा था, कि सांवला सा था, लंबा सा था, पतला सा था। और इधर को गया इमाम साहब, उधर कुछ सिक्के की थैली लेकर जेब में उधर चले। वो आदमी मिल गया, उसके हाथ में उठाकर कहा भाई सुनो, आपने ये कपड़ा खरीदा? जी हाँ मैंने खरीदा। तो देखो जिस बच्चे ने आपको बेचा वो आपको बताना भूल गया, इसके अंदर एक ऐब है। अब जाहिर बात है कि अगर वो ऐब आपके घर खुलेगा तो आप समझेंगे मुझे धोखा दिया। लिहाजा मैं खुद बताता हूँ, दुकान का मालिक मैं हूँ, कि इसमें ऐब है। अब आपकी मर्जी, आप लेना चाहें तो ले लें और नहीं तो सौदा फर्स्ट कर दें, सौदा कैंसिल। का सिक्के लाओ, इन्होंने सिक्के दे दिए। कहा ए इमाम अबू हनीफा, तुमने अमानतदारी में कमाल कर दिया, लिहाजा मैं भी अब अपनी दयानतदारी दिखाता हूँ। ये सिक्के मैं भी जो उसको देकर आया था ये खोटे सिक्के थे, ओरिजिनल नहीं थे। अब ये खोटे मैं लेता हूँ और मैं ओरिजिनल सिक्के आपको देता हूँ। आपने अमानतदारी का हक अदा कर दिया, दयानतदारी का हक अदा कर दिया, लिहाजा मेरा भी हक बनता है कि मैं भी फिर अमानतदारी का मामला करूँ। जब मुझे किसी ने जानबूझ के धोखे में नहीं दिया तो मैं किसी को जानबूझ के क्यों धोखे में रख कर आऊँ। ये है दोस्तों इस्लाम। इसको कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान की इत्तिबा मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज की मुबारक रात है, शब जुमा है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ये चीज़ मांगे, मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, मुझे बेहतरीन मोमिन बना दीजिए। मेरे चेहरे पर, मेरी पेशानी पे ऐसा नूर सजा दीजिए, जो बंदा मुझे देखे तो देखने के बाद कहे इट इज़ रियल, ये कोई सच्चा मुसलमान है और ये कोई झूठा नहीं है। ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। हमारे चेहरे को देखकर, हमारे चेहरे को देखकर वो पहचान जाए। तो हम अल्लाह से मांगे ये चीज़, और अपने मामला, बिजनेस, लेन देन, मामला को बिल्कुल साफ साफ रखें। तो करेंगे ना। दिल तो बहुत कुछ चाह रहा है कि आपके सामने दीन की बातें पेश करो और आपके अंदर नशात भी है, लेकिन बहरहाल सुबह फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़नी है, रात के मामूलात भी हैं जी, और शब जुमा है, मुबारक रात है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें जी, तहज्जुद का एहतमाम करें। सूरह कहफ आज की रात में जो बंदा पढ़ेगा, जो बंदा शब जुमा में या जुमा के दिन में जो सूरह कहफ का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला दज्जाल की फितने से उसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह अल्लाह कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया में जो कुछ है उससे हट करके अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنے بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، جس دن ہم اپنی اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوئے تھے، اسی دن، اسی لمحے، اسی گھنٹے، اسی رات، پیارے اللہ، لاکھوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے۔ کوئی کافر ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی اور یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ہم تمام کو مومن ماں کی گود میں جنم دیا، اور اللہ بن مانگے جنم دیا۔ اللہ، جب آپ نے بن مانگے اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما، اور مرتے دم تک ہمارے ایمان کو محفوظ فرما، اور یا اللہ، آپ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں۔ اللہ، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سو کے دلوں میں ایسی ایسی تمنائیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے رب، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، فلسطین کا وہ علاقہ جہاں اہل ایمان بستے ہیں، یا اللہ، جہاں اہل ایمان بستے ہیں،
کہ اللہ 2 مہینے سے زائد وقت ہو چکا، کہ اللہ پانی بند ہے، کھانا بند ہے، لائٹ بند ہے، اور ٹھنڈی بلا کی پڑ رہی ہے، اور کل تو زبردست بارش بھی ہو چکی ہے۔ ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے سونے رب، اللہ ان کا خیال کر لیجیے، اللہ ان کا خیال کر لیجیے۔ اللہ نہ جانے کس صحابی کی اولاد ہے، کس نبیوں کا اس کی سلسلہ ہے، میرے پیارے اللہ آپ لاج رکھ لیجیے، اللہ لاج رکھ لیجیے، اللہ لاج رکھ لیجیے۔ یا اللہ ان شاہینوں کو ہمت عطا فرما، یا اللہ انہوں نے اہل ایمان کا سر بلند کر دیا، متکبر کا تکبر توڑ دیا، ظالم کا تکبر توڑ دیا، ظالم کی ناک رگڑ دی، ظالم کی ناک کاٹ ڈالی۔ اے میرے پیارے اللہ ان کو عزتوں سے نوازیے، اللہ ان کو عزتوں سے نوازیے۔ ظالم کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ عاد و سمود کی طرح بوٹی بوٹی بکھیر دیجئے، عاد و سمود کی طرح دھرتی کا بوجھ ہلکا کر دیجئے، کہ اللہ خاتمہ کر دیجئے، خاتمہ کر دیجئے، خاتمہ کر دیجئے۔ کہ اللہ جہاں جہاں اہل ایمان پریشان ہے، کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی کے کاموں سے حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ گھر گھر میں لوگ بیمار ہیں، کہ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے۔ کہ اللہ گھر گھر میں لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں، اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ کہ اللہ گھر گھر میں بچے کمزور ہیں، کہ اللہ ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت و طاقت بڑی ہے۔ کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جوان جوان بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو نیک سالے رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ کہ اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما۔ اور یا اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ کہ اللہ جو حلال کاروبار سے روزگار سے پریشان ہے ان کے حلال کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرما۔ میرے پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہی وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا پھر مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے، یہ ہفتہ ماشاءاللہ ہمارے بھاؤنگر شہر کے لیے کافی مبارک ہے، جس میں الگ الگ اللہ والوں کی آمد ہوئی ہے، جیسے ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، مولانا عرفان صاحب اور قاری اسامہ صاحب۔ یہ جو اللہ والے ہمارے بھاؤنگر میں آ رہے ہیں وہ ایک ہی فکر کو لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے فتنوں کے زمانے میں۔ ایسے ہی بڑے اللہ والے مولانا بلال صاحب ندوی جو ہمارے پورے ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، ہندوستان کے بڑے مدرسے بڑے ادارے نظرت علماء کے محتمیم ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری ہیں، حضرت سنیچر کو بھاؤنگر میں تشریف لائیں گے۔ مرکز میں عشاء کے بعد حضرت کا پروگرام ہوگا، وہیں پر مستورات سن سکیں اس لیے ان کا مدرسہ عائشہ صدیقہ میں انتظام کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوں، اس کی دعوت چلائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہمارے بھاؤنگر میں فتنوں کو ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جو حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ الگ سے کھڑے رہیں اور پھر بعد میں نام لکھوا لیں، تو کہیں حضرت جو بیعت ہونا چاہ رہے ہیں ان کا الگ سے ہم انتظام کر پائیں۔